ٹھیک ہے کچھ چیزیں جنرک ہیں وہ سب جانتے ہیں جی، پاکستان کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں جی، یہاں پہ کرپشن ہے، یہاں پہ نیپوٹزم ہے، یہاں پہ گورننس کے ایشوز ہیں، یہاں پہ اسٹرکچرل ایشوز ہیں، ایکسپورٹس نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں ٹھیک ہے، مینوفیکچرنگ بیس جو ہے وہ شرنک ہو رہی ہے، یہ بڑی باتیں ہم نے تقریباً سب سے سنی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہاں یہ کوئی کنکریٹ سولوشن تو نہیں ہے کہ ہم بس یہ بات بتا دیں کہ بھئی اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ یہاں پہ بزنس ریڈینس کو جو ہے بہتر کریں. اب یہ بس ایک بات کہہ دینا تو اس سے کام نہیں چلے گا. آپ ہمیں بتائیں کنکریٹ سٹیپس کیا ہیں جو ہمیں لینے ہیں. تو اس کی کھوج میں پھر ہم لگے اور جو ہماری جو سٹرگل تھی وہ آگے بڑھی. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ایکچوئل باٹل نیکس کیا ہیں، کیا ہرڈلز ہیں وہ ہائی لائٹ ہو جائیں اور کنکریٹ سٹیپس ہمیں پتہ چل جائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جو ہماری جو دی ریوائول فاؤنڈیشن میں 3 prong اسٹریٹجی ہے وہ تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایشو ہائی لائٹ ہو جاتا ہے ہمارے سامنے تو پھر ہماری یہ اسٹریٹجی ہے کہ ہم اس کو 3 طریقوں سے پھر جو ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا جو میڈیا ونگ ہے وہ اویئرنیس عام کرتا ہے، پبلک اویئرنیس عام کرتا ہے. پھر ہمارے جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے ذریعے سے پھر مختلف قسم کی ٹاکس ہیں، مختلف قسم کے ورک شاپس ہیں، پروگرامس ہیں جو کہ ارینج کیے جاتے ہیں یونیورسٹیز میں اور دیگر لوگوں کے ساتھ. پھر جو ہمارا لیگل ونگ ہے جس کے ذمہ دار جو ہیں ایڈوکیٹ عبدالرحمان صاحب ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر لیگل بیٹل کیسے کی جا سکتی ہے، کون سی چیزیں ہیں جن کو پھر ہم کورٹ میں اٹھائیں. اور پھر ہمارا جو ہے وہ لابنگ کا جو ہے پورا جو اپنا نیٹ ورک ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. تو یعنی کہ تاکہ اس کو وہ کسی نتیجے تک ہم پہنچا سکیں، صرف بات نہ ہو. اصل یہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ریفارم ہو جائے، اور دوسرا اسپیکٹ جو کہ دین کی ریکوائرمنٹ بھی ہے، ہماری کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ بھی ہے. ٹھیک ہے، دین کی ریکوائرمنٹ تو ہے ہی، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل واضح کیا کہ جو وسائل ہیں، جتنے بھی کیپٹل ہے، وہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر یہ بھی واضح کیا کہ یہاں پہ جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے. یہاں تک بھی کہا گیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر تم باز نہیں آتا تو پھر اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ تمہاری جو دولت ہے وہ تمہاری اغنیاء میں جو ہے گردش نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی قرآن کا بڑا واضح اصول ہے. یہ ساری باتیں کیا ہیں کہ ایکسپلوٹیشن نہیں ہونی چاہیے، یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا دینی تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے ریکوائر کرتے ہیں کہ آپ کو اس ظلم کو ختم کرنا ہے. تو ایک دینی ریکوائرمنٹ بھی ہے. پھر یہ دیکھیں آپ کے ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی یہی کہتا ہے. ٹھیک ہے، البتہ کانسٹیٹیوشن میں یہ بات واضح ہے کہ اس کے اندر اسلامک پرنسپلز جو ہیں وہ جو ہے نافذ ہوں گے اسٹیٹ کے اندر. تو یہ ہماری کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ بھی ہے، یہ ہماری نیشنل ریکوائرمنٹ بھی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے جو ہمارے کندھوں پر عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں. جزاک اللہ خیر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے تو معذرت کہ ہم اپنے جو طے شدہ وقت سے کچھ تاخیر سے شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ باقی سپیکرز بھی پہنچنے والے ہیں. ابھی بات ہوئی ہے باقیوں سے بھی، وہ انشاءاللہ کچھ لیٹ ہیں لیکن پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں دی ریوائول کے اس پلیٹ فارم پہ. جو ٹاپک ہے اس کی امپورٹنس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. آپ نے اس سے پہلے بہت سی کانفرنسز، بہت سی راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز اور بہت سی سیمینارز اٹینڈ کیے ہوں گے. آپ ہم سے بہت بہتر طریقے سے ان سارے معاملات کو جانتے ہیں. یہ سفر جو ہم نے شروع کیا تھا تقریباً 5 months پہلے، مقصد یہی تھا کہ جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کا، جو کہ 24 کروڑ مسلمانوں کا ایک بہت ہی اہم مسلمان ملک ہے، لیکن ایک بدقسمتی یہ ہے کہ تمام تر وسائل، تمام تر ریسورسز ہونے کے باوجود یہ ایک بہت ہی نازک موڑ سے گزر رہا ہے. اور جیسا کہ آپ لوگوں سے ڈسکشنز کے دوران یہ بات سامنے آتی رہی کہ اس بات کا ادراک، اس کا احساس اب سب کو ہے
اور ایک اور بات جو ہمیں بہت ہی جس سے امید کی کرن ہمارے لیے جو ہے نا وہ ہمارے لیے امید کی کرن ثابت ہوئی، وہ بات کہ آپ سب لوگوں سے جب ہم ملے تو آپ میں ہمیں ایک آپٹیمزم نظر آیا. بہت سے ایسے لوگ ہمیں ملے اس سفر کے دوران کہ جو بڑے پیسمسٹ تھے، بڑے مایوس تھے. زیادہ تر ہمیں ایسے لوگ ملے. کچھ لوگوں نے تو ویسے ہی ڈسکریج کیا کہ آپ کس کام میں لگ گئے ہیں، یہاں تو پہلے بھی بہت سے لوگ جو ہیں یہ کام کرتے رہے ہیں، کیا فائدہ ہوا. مجھ سے تو خاص طور پہ لوگوں نے کہا کہ آپ تو اچھے خاصے بیوقوف لگتے ہیں ہمیں، کہ سب کچھ چھوڑ کے آپ باہر سے یہاں پہ آگے کیا کرنے آگے بھائی، آپ کیا ملے گا آپ کو یہاں پہ. ابھی ہم آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ یہاں سے چلے واپس جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ اسٹیٹ آف افیئرز ہیں اس وقت ہمارے ملک میں. مایوسی ہے، ہوپ لیسنس ہے. لیکن آپ لوگوں سے جب ہم ملے تو آپ کے اندر ایک ہمیں آپٹیمزم نظر آیا. آپ نے ہمیں امید دکھائی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہے، ہم ابھی بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور یقین مانیے کہ یہ آپ کی انکریجمنٹ ہے کہ ہم اس پروسیس میں یہاں تک پہنچے ہیں، ورنہ تو ہر طرف سے جو ہے مایوسی کی بات ہی ہو رہی ہے. تو ہمارا جو مقصد ہے بیسیکلی یہی تھا کہ اس طرح کے تھنک ٹینکس، اس طرح کے کام تو ہوتے رہے ہیں. مطلب ہم نے جب اپنے پروسیس کا آغاز کیا تو بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی. تقریباً ہم اگر لسٹ کریں تو چھوٹے بڑے اگر تھنک ٹینکس کو جمع کریں تو تقریباً 25-30 کے قریب تو بنتے ہی ہیں. ان میں سے کچھ تو بڑے ہیں، کچھ گورنمنٹ اسپانسرڈ ہیں، کچھ جو ہے وہ پرائیویٹ ہیں. باقی جو یونیورسٹیز ہیں، ہماری جو اچھی یونیورسٹیز ہیں، ان کے اندر بھی جو ڈپارٹمنٹس ہیں اکنامکس کے یا سوشل سائنسز کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے اندر بھی اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارے لیے ہم ان سب سے یہ مل کے یہی پوچھ رہے ہیں، اور ابھی بھی مطلب یہ سلسلہ جاری ہے کہ آپ کچھ لوگ جو ہیں وہ 30 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ 40 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے بڑی ریکمنڈیشنز دی ہوں گی، آپ کو بڑے ایوارڈز بھی مل چکے ہیں. بعض ایسے تھنک ٹینکس بھی ہیں جن کو انٹرنیشنل سطح پہ بھی ریکگنیشن ملی، اور ان کی جو ریسرچ ہے، ان کا جو ورک ہے، اس کو اپریشیٹ کیا گیا. تو ہمیں آپ یہ سمجھائیں کہ پھر یہ تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے تھے؟ ابھی ڈاکٹر اعجازی آ جائیں گے انشاءاللہ. انہوں نے ایک سیمینار میں ہم تھے تو انہوں نے کہا کہ جی میں بھی جب تقریباً 30-40 سال پہلے وہ قیصر یونیورسٹی سے انہوں نے پڑھا تھا، تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ جب اس وقت ڈاکٹر محبوب الحق بھی آئے یہاں پہ، اور بھی بڑے بڑے جو اکانومسٹ آئے، اور انہوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ کیا پوٹینشل ہے ہمارا. تو ہم تو پتہ نہیں کہاں پہ آسمان پہ پہنچ جاتے تھے کہ اتنا زبردست ملک ہے یار، یہ تو مسئلہ اب حل ہو گیا. ٹھیک ہے، اتنے زبردست اکانومسٹ بھی ہیں اور اتنا زبردست پوٹینشل بھی ہے، تو پھر تو ہمیں پریشانی کی ضرورت نہیں. لیکن کہتے ہیں کہ آج ہم 30 سال کے بعد یہاں دوبارہ سے اسی پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ پتہ نہیں اب پاکستان بچے گا کہ نہیں بچے گا. تو یہ ایک انفارچونیٹ معاملہ ہے. لیکن بہرحال ہمیں اسی سینیریو میں آگے بڑھنا ہے. اس لیے ہم ان سب جو بھی لوگوں سے ملے، اکانومسٹ سے ملے، تھنک ٹینکس سے ہماری ملاقاتیں ہوئیں، ہم نے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پھر کرنے کا کام کیا ہے، ٹینجیبل کیا چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں جنرک ہیں، وہ سب جانتے ہیں جی. پاکستان کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں جی، یہاں پہ کرپشن ہے، یہاں پہ نیپوٹزم ہے، یہاں پہ گورننس کے ایشوز ہیں، یہاں پہ اسٹرکچرل ایشوز ہیں، ایکسپورٹس نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ سب باتیں ٹھیک ہے. مینوفیکچرنگ بیس جو ہے وہ شرنک ہو رہی ہے. یہ بڑی باتیں ہم نے تقریباً سب سے سنی ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی کنکریٹ سولوشن تو نہیں ہے کہ ہم بس یہ بات بتا دیں کہ بھئی اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ یہاں پہ بزنس ریڈینس کو جو ہے بہتر کریں. اب یہ بس ایک بات کہہ دینا تو اس سے کام نہیں چلے گا. آپ ہمیں بتائیں کنکریٹ سٹیپس کیا ہیں جو ہمیں لینے ہیں. تو اس کی کھوج میں پھر ہم لگے، اور جو ہماری جو سٹرگل تھی وہ آگے بڑھی. اور اس میں آپ لوگوں کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ تو انٹرویوز بھی ہوئے. جو ہمارے ریسرچ اینڈ اسٹریٹجی کے ہیڈ ہیں عابد ملک صاحب، وہ بڑے اچھے طریقے سے اس پورے پروجیکٹ کو لے کے چل رہے ہیں. یہ SRC جو سوشل ریسرچ سرکل ہے، امریکن بیس ایک اسمال تھنک ٹینک ہے، اس کے بھی CEO ہیں، ہیڈ رہے ہیں. اور یہ ہمارے جو دی ریوائول ہے اس کے ریسرچ اینڈ اسٹڈی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی ہیں. تو یہ ہماری ایک کولیبریشن بھی ہے ان کی جو آرگنائزیشن کے ساتھ.
تو یہ ہم نے پروجیکٹ شروع کیا اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ایکچوئل باٹل نیکس کیا ہیں، کیا ہرڈلز ہیں، وہ ہائی لائٹ ہو جائیں اور کنکریٹ سٹیپس ہمیں پتہ چل جائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جو ہماری جو دی ریوائول فاؤنڈیشن میں 3 prong اسٹریٹجی ہے وہ تو یہ کہ جب بھی کوئی ایشو ہائی لائٹ ہو جاتا ہے ہمارے سامنے، تو پھر ہماری یہ اسٹریٹجی ہے کہ ہم اس کو 3 طریقوں سے پھر جو ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا جو میڈیا ونگ ہے وہ اویئرنیس عام کرتا ہے، پبلک اویئرنیس عام کرتا ہے. پھر ہمارے جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے ذریعے سے پھر مختلف قسم کی ٹاکس ہیں، مختلف قسم کے ورک شاپس ہیں، پروگرامس ہیں جو کہ ارینج کیے جاتے ہیں یونیورسٹیز میں اور دیگر لوگوں کے ساتھ. پھر جو ہمارا لیگل ونگ ہے جس کے ذمہ دار جو ہیں ایڈوکیٹ عبدالرحمان صاحب ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر لیگل بیٹل کیسے کی جا سکتی ہے، کون سی چیزیں ہیں جن کو پھر ہم کورٹ میں اٹھائیں. اور پھر ہمارا جو ہے وہ لابنگ کا جو ہے پورا جو اپنا نیٹ ورک ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. تو یعنی کہ تاکہ اس کو وہ کسی نتیجے تک ہم پہنچا سکیں، صرف بات نہ ہو. تو ہم اسی اسپرٹ کے تحت جو ہے یہ سارا کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور یقیناً جو ہے آپ کی ہمیں سپورٹ جو ہے وہ درکار ہوگی. اصل یہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ریفارم ہو جائے، اور دوسرا اسپیکٹ جو کہ دین کی ریکوائرمنٹ بھی ہے، ہماری کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ بھی ہے. ٹھیک ہے، دین کی ریکوائرمنٹ تو ہے ہی، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل واضح کیا کہ جو وسائل ہیں، جتنے بھی کیپٹل ہے، وہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر یہ بھی واضح کیا کہ یہاں پہ جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے. یہاں تک بھی کہا گیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر تم باز نہیں آتا تو پھر اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ تمہاری جو دولت ہے وہ تمہاری اغنیاء میں جو ہے گردش نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی قرآن کا بڑا واضح اصول ہے. یہ ساری باتیں کیا ہیں کہ ایکسپلوٹیشن نہیں ہونی چاہیے، یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا دینی تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے ریکوائر کرتے ہیں کہ آپ کو اس ظلم کو ختم کرنا ہے. تو ایک دینی ریکوائرمنٹ بھی ہے. پھر یہ دیکھیں آپ کے ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی یہی کہتا ہے. ٹھیک ہے، البتہ کانسٹیٹیوشن میں یہ بات واضح ہے کہ اس کے اندر اسلامک پرنسپلز جو ہیں وہ جو ہے نافذ ہوں گے اس پاکستان کے اندر، اس اسٹیٹ کے اندر. تو یہ ہماری کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ بھی ہے، یہ ہماری نیشنل ریکوائرمنٹ بھی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے جو ہمارے کندھوں پر عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں. ٹھیک ہے، ورنہ یہ ظلم تو چلتا جا رہا ہے اور اس کے آگے کھڑے ہونے والا کوئی نہیں ہے. آج ایلیٹ کیپچر، ابھی ڈاکٹر محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایلیٹ کیپچر یہاں پر ہمارے اوپر جو ہے مسلط ہے. کوئی کھڑے ہونے والا نہیں ہے، کوئی سٹینڈ نہیں لے رہا ہے اس کے خلاف. تو پھر اس طریقے سے تو قومیں پھر برباد ہو جاتی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی وائلنس استعمال کی جائے، بٹ دیر آر کانسٹیٹیوشنل ویز. کانسٹیٹیوشن آپ کو یہ انیبل کرتا ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹینڈ فار دا رائٹس آف دا پیپل. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں دونوں پیراڈائمز جو ہیں ان کو بڑا خوبصورت طریقے سے مرج کیا گیا ہے. ایک تو جو فنڈامنٹل رائٹس کا کانسیپٹ ہے اس کو بھی، اور اسلام کا کانسیپٹ ہے اس کو بھی. دونوں ایسپیکٹ سے جو ہے آپ یہ چیلنج کر سکتے ہیں. کسی بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں، کسی بھی ایکٹ آف دا گورنمنٹ اور ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں. اٹس یور کانسٹیٹیوشنل رائٹ. ٹھیک ہے، ماڈرن اسٹیٹس جو ہے پرانی طرح کی بادشاہتیں نہیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر جو ہے ایک بادشاہ ہے اور وہ سب چیز کا جو ہے سیاہ و سفید کا مالک ہے. یہاں پہ ہم سب اس کے اونر ہیں. یہی سوشل کانٹریکٹ ہے، یہی عمرانی معاہدہ ہے. اور اگر یہاں پہ ایک چیز تو ہمیں بتائی جاتی ہے کہ اگر ہم اس کانٹریکٹ کو بریچ کریں گے تو یہ حکمران کو حق حاصل ہے کہ ہمیں سزا دے. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے جو عام طور پہ ہمارے سامنے نہیں رکھا جاتا. لیکن آپ دنیا کے جتنے بھی کانسٹیٹیوشن ہیں ان کو پڑھ لیں، اس میں یہ بات اسٹیبلشڈ ہے کہ اگر حاکم جو ہے وہ بھی اس کانٹریکٹ کو بریچ کرے گا تو یہ ہماری صرف رسپانسبلٹی نہیں، یہ ہماری سیکریٹ ڈیوٹی ہے. یعنی اگر آپ ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کو پڑھیں یا ڈکلیریشن آف رائٹس آف مین اینڈ سٹیزن کو پڑھیں، جو دو دنیا کے بڑے جو کانسٹیٹیوشنز ہیں ان کی بنیادیں ہیں، اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ اگر حکومت یہ کام نہیں کرے گی، وہ ظلم کرے گی، تو it is not just your responsibility, it is a sacred duty that you throw away the government. تو اس طرح کا شعور ہمیں بیدار کرنا ہے تاکہ ہم اپنے اس ملک کو بچا سکیں، ورنہ تو یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے. تو میں یہاں تک ہی جو ہے بات کروں گا، باقی
تو یقیناً آپ اس بات کو ایڈریس کریں گے. ہم نے جو پینل یہاں پہ بنایا ہے اس کو بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ سب تھیمز نظر آئیں گی. اس میں جو ہے کنونشنل ہمارے اکانومسٹ بھی ہیں اور پھر اسلامک اکانومسٹ بھی ہیں, اسلامک فائنینشیل ایکسپرٹس بھی ہیں. وہ سب انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ سولوشنز جو ہیں کنکریٹ سولوشنز پیش کریں گے. اس کے علاوہ پھر ڈیفینیٹلی جو ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں, ہمارے ایگریکلچر سیکٹر ہے, پھر ہمارا آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے, آئی ٹی اینڈ اے آئی ہے, ان کے بھی ایکسپرٹس ہم نے یہاں بلائیں تاکہ وہ ہمیں بتا سکیں کہ اس وقت جو ہے یہ جو مس مینجمنٹ اس کی وجہ سے کتنا ہم جو ہے نقصان اٹھا رہے ہیں. انرجی ایکسپرٹ بھی ہیں ہمارے ساتھ. تو پہلا جو ہاف ہے انشاءاللہ اس میں پریزنٹیشنز ہوں گی, آپ کی 10 منٹ کی پریزنٹیشنز ہیں. آپ کے سامنے جو ہے یہ مائکس موجود ہیں, آپ جو ہے پریزنٹیشنز دیں گے انشاءاللہ. اور سیکنڈ ہاف میں پھر ہم ڈسکشن کریں گے. اصل مقصد یہ ہے کہ ڈسکشنز کے ذریعے سے ہم کسی نتیجے تک پہنچیں, اور ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں پھر کہ ہمیں آج اس سیشن میں یقیناً جو ہے اس ٹائم اس طرح کی چیزوں کے لیے جو ہے کافی چاہیے ہوتا ہے. تو یہ سیریز آف راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوں گی انشاءاللہ. یہ پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہے, اور یہ دی ریوائول جو فاؤنڈیشن ہے اس کا سینٹرل آفس بھی ہے. یہ جو ہے کانفرنس روم بھی اس کا ہے, اور ہمارے اوپر جو ہے اس کے ہمارے آفسز بھی ہیں. انشاءاللہ آپ کو مزید جو ہم اس معاملے میں جو ہے مدعو کرتے رہیں گے. آگے راؤنڈ ٹیبل جو ہے وہ کانفرنسز چلیں گی, اور کوشش کریں گے آگے جب ہم راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کریں تو ہم کچھ اسپیسیفک ایشوز کو لے کے پھر اس سے متعلق جو ہے اس کو رکھیں تاکہ زیادہ ڈیٹیل جو ہے ڈسکشن ایک پرٹیکولر ایشو پہ ہو سکے. لیکن پہلی کانفرنس تھی, اس لیے ہم نے سوچا کہ اس میں تمام تھیمز جو ہیں وہ ڈسکس ہو جائیں اور کچھ کنکریٹ سولوشنز ہمارے سامنے آ جائیں. زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا, آگے میں نے کافی وقت لے لیا ہے. تو جزاکم اللہ خیر آپ سب لوگوں کا, ہمیں امید دلانے کا کہ آپ نے ہمیں امید دلائی کہ it is not a gone case, still hope is there انشاءاللہ. اور ہم کمیٹڈ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمیں گائیڈ کیجئے. ہم جو بھی ہو سکا ہماری کیپیسٹی میں ہم کریں گے انشاءاللہ. باقی ہمارا جو نیٹ ورک ہے, جو بھی ہمارا سوشل نیٹ ورک ہے, اور باقی لوگوں کے ساتھ جو ہماری کولیبریشنز ہے, ہم ان سب کو استعمال کریں گے تاکہ جو بھی سولوشنز ہمارے سامنے آئیں ان کو ہم امپلیمنٹ بھی کریں, صرف گفتم نشستم اور خواستم والا معاملہ نہ ہو. تو جزاکم اللہ خیر.